میرے دوستوں، میری زندگی کا تو یہ بڑا ہی مجرب تجربہ ہے اور الحمدللہ مجھے اس میں 100% کامیابی حاصل ہوئی کہ میں نے قرآن حکیم کو ترجمے سے یاد کیا۔ اچھا، ترجمے سے یاد کرنے کا مطلب صرف ایک معاونت لینا ہے کہ کیا مضمون چل رہا ہے اور کیا اللہ پاک احکامات ارشاد فرما رہے ہیں۔ چونکہ عربی، ظاہری بات ہے کہ عربی کو ویسے یاد کرنا یاد تو کیا جاتا ہے ماشاءاللہ، چھوٹی عمر میں بچے اس کو رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں، لیکن بڑی عمر میں تھوڑا سا یہ ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو بالکل عربی کے حساب سے یاد کیا جائے۔ بہرحال میرے لیے یہ تجربہ بڑا ہی کامیاب رہا، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اب میں آپ کو ویسے اس کی دو مثالیں عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، چونکہ قرآن پاک ایک تو بہت ہی آسان ہے اور اللہ پاک خود بخود اس کو آسان بنا دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو سینے پہ کھول دیتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا ایک اعجاز ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ کتنی محبت سے، کتنے جذبے سے اور کتنے ذوق سے آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو قرآن خود بخود آپ کے سینے میں رستہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت، وہ واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا تھا۔ آیت مبارکہ میں پہلے آپ کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا عرض کروں گا۔ آیت کا نمبر ہے 360۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اچھا، اب یہ واقعہ آ رہا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ذرا ذہن رکھیے گا۔ اور جب قال کہا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، کیفا کیسے، تحیی الموتى مردے کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ بالکل یقین ہے، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہ رہا ہوں۔ اب دوستو ذرا اسی چھوٹی سی مثال پہ غور کر لیں، ہم آگے نہیں جا رہے، کہ آپ یوں سمجھیں، اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ پاک آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھی کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بالکل یقین ہے، میں ذرا اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آ گیا کہ کیا مضمون چل رہا ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے اگر آپ کوشش کریں گے تو پھر عربی کے الفاظ بیچ میں آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، دکھائیں، آرینی مجھے دکھا دیں، کیفا کیسے، تحیی الموتى مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا، قال بلا، بالکل ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن صرف اپنے قلب کے اطمینان کے لیے۔ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آئے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ دوسری ایک چھوٹی سی مثال سورہ بقرہ میں آیت نمبر 268۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اب دیکھیں، اس میں ایک مضمون آ رہا ہے کہ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے، تمہیں بے حیا کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ پاک وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ دیکھیں، شیطان کا تو ساروں کو پتہ ہے، الشیطان یعدکم، تم کو ڈراتا ہے فقر، تنگ دستی سے، ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کا۔ یعنی شیطان بھی تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے، جبکہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ پاک تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ پاک وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اس طرح سے اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے، آپ کے ذہن میں مضمون کا امیج، ایک اس کا پلاٹ، ایک خاکہ بن جائے گا،
تو آیت یاد کرنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ کرے آپ کو میری کچھ بات واضح ہو۔ بہرحال اس کی تفصیلات اگر کوئی جاننا چاہے، چونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ سلسلہ بتایا، انہیں بڑا فائدہ ہوا۔ میرے بہت سارے شاگرد ہیں جنہوں نے 30واں پارہ اسی طرز کے اوپر ماشاءاللہ حفظ کیا، کچھ لوگ رہ بھی گئے اس میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو اس کی کوشش کیجیے گا اور اس چیز کے اوپر غور ضرور کیجیے گا۔